अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे बेहद फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में अब आपको पता है 3 माह से ऊपर हो चुके हैं और ट्रायल चल रहा है। और ट्रायल के अंदर सीसीटीवी फुटेज की जो ट्रांसक्रिप्ट, जो कि क्या वाकया किस तरीके से पेश आया, पुलिस ने जो पेश की है और लिखी है सारा बयान कि सीसीटीवी फुटेज में क्या है। अब मामला ये है कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आएगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि ख्वाजा हारिस जैसे वकील जब ये बात करते हैं कि कॉल हुई थी तो क्या पता कि क्या बात हुई थी, क्योंकि उनको पता ये रिकॉर्ड पे नहीं आती, तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो तो रिकॉर्ड पे है कम से कम। तो ये शुक्र है कि वो रिकॉर्ड पे है। तो उस हिसाब से माली, चौकीदार और दरिंदा, ये 3 लोग जो है ना सीसीटीवी फुटेज में, मतलब कह लें कि आप जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा का केस आया और वीडियोस आ गई, खैर सजा तो उसको भी अभी तक नहीं हुई क्योंकि बहुत स्पीडी जस्टिस होता है, आपको पता है यहाँ फेयर ट्रायल होता है। लेकिन चलें, इसमें सीसीटीवी फुटेज में अगर देखा जाए तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन मुलव्वस है। और मैं पहले दरिंदा कहता था ना उस जाहिर को, अब मैं 3 को कहूँगा। 3 दरिंदे कम अज़ कम है, जानवर है, एक माली और चौकीदार समेत। दरिंदा जाहिर भी है, माली भी है, चौकीदार भी है। और मैं, हर बंदे की अपनी एक राय है, हर बंदे की मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे तो कोई किसी के साथ, आपको पता है, एक राय रख ही नहीं सकता। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इन तीनों को लटकाना चाहिए, इन तीनों को लटकाना चाहिए, क्योंकि मैं जो इमेजिन करता हूँ कि नूर मुकद्दम के साथ हुआ वो 3 दिन, और जो सीसीटीवी फुटेज सामने अब आई है, पहले उस पर बात करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं उसको आपके सामने उस तरीके से ही रखूँगा जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ। हम बात जो पहले करते थे वो जो बातें सामने आती थी उसकी बिना पे, बेस पे। लेकिन अब तो सबूत कह लें कि पुलिस ने जो चालान पेश किया है सीसीटीवी का, और आने वाले दिनों में सीसीटीवी भी फुटेज भी अदालत में ये शो हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उसमें क्या क्या है वो जो लिखाई की सूरत में जो पुलिस ने बताया है, तो 18, 19 और 20 3 दिन के जो वाकयात हुए नूर मुकद्दम के साथ, बहुत ही दर्दनाक, तकलीफ दे। और ये सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं है, ये हकीकत में दर्दनाक और तकलीफ दें। दर्दनाक का लफ्ज़ यूज़ करने से हमें आदत पड़ी होती है, हकीकतन इमेजिन करना है आपने। क्योंकि उस लड़की, वो जब 18 तारीख को दाखिल होती है, अच्छा इसमें कई कन्फ्यूजन हैं वो दूर हुई हैं। क्योंकि पहले एक बात आ रही थी कि 18 को जब वो दाखिल होती है तो उसी दिन वो भागने की कोशिश करती है। वो सीसीटीवी के मुताबिक 18 को नहीं भागती। 18 को वो जब आती है तो वो फ़ोन पे बात करते हुए अंदर दाखिल होती है, और उस टाइम पे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चौकीदार बेशर्म खड़ा होता है और वो अंदर चल जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। और 19 तारीख को 19 तारीख को रात को 2:40 पे, ठीक है, तो 19 तारीख को रात को 2:40 का मतलब ये हुआ कि वो 18 की रात ही बनती है, ठीक है। यानी कि 18 को वो आती है तकरीबन 10 बजे के करीब, 10:08 सीसीटीवी का टाइम है। लेकिन सीसीटीवी का टाइम कहा जाता है कि 35 मिनट घड़ी आ गई थी सीसीटीवी की, तो 35 मिनट पीछे कर लें तो 9:40 बनते हैं तकरीबन। 9:40 के करीब अगर वो आती है, और उसी यानी कि 5-6 घंटे बाद जो अज्यूम किया जा सकता है, तो अगर वो दोनों निकलते हैं, जाहिर और नूर, घर से सामान टैची लेके, और बाहर गाड़ी खड़ी होती है, और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ये बातें पहले कुछ आई थी कि वो शुरू में कि वो एयरपोर्ट तक गए थे, तो क्लियर हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, ये जो ऑथेंटिक चीज़ है कि घर से बाहर निकलते हैं टैची के साथ लेकिन वापस चल जाते हैं, और कुछ ही देर बाद नूर मुकद्दम अंदर से नंगे पाँव भागती हुई आती है। ये वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, और भागती हुई आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो पहली बेशर्मी दिखाता है चौकीदार, वो उस टाइम दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे भागने नहीं देता, और पीछे वो दरिंदा आ जाता है। तो कह लें कि ये एक हैवान इधर खड़ा है, एक हैवान पीछे से आ रहा है, 2 जानवर हैं, एक दरवाज़ा बंद कर रहा है और एक पीछे से आ रहा है, और उसको आगे दबोच लेता है नूर को, जो वीडियो में देखा जा सकता है, और उसे घसीटता हुआ अंदर लेके जाने लगता है, और नूर उससे हाथ जोड़ के माफ़िया मांगती है। ये वीडियो के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नूर, जो कि एक लड़की कह लें कि पढ़ी लिखी भी थी, बोल्ड, ब्लंट, और ये जिस तरह लोग समझते हैं कि अपने हक से समझने, और कई लोग कहते हैं कि वो शायद अग्रेसिव हो गई थी। अग्रेसिव होने के बावजूद अगर वो अग्रेसिव थी तो माफिया मांगनी थी उसने, और ये भी एक दरिंदा गलत बयानी करता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं साथ साथ बात करता जाऊँगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ से इसकी निगेशन होती है कि मतलब वो कहता था कि उसने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। वो माफिया मांग रही है, उसने कुर्बानी के लिए पेश करना। वो नंगे पाँव भाग रही है, उसने कुर्बानी के लिए पेश करना।
تو یہ بڑا ایک خوفناک جرم ہوا ہے. اس کی جس طرح چیزیں سامنے آئیں گی نا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا, لیکن مجھے تو ہے. ٹھیک ہے, میں شیئر زیادہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ لوگ پھر میری بات پہ, ظاہری بات ان کی اپنی رائے بلیو نہیں کرتے اور کہیں گے کہ بھئی یہ تم کیا چول مار رہے ہو. لیکن آج تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ نور کو دھوکے سے وہاں بلایا گیا, نور دھوکے سے اندر گئی. نور کے مطابق گھر میں سارے لوگ تھے, اور جب نور کو اندازہ ہوا, نور نے وہاں سے بھاگنے کی کئی بار کوشش کی, جو کہ 2 بار CCTV فوٹیج میں آیا, اور اس کے ساتھ نہایت ظلم ہوا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا. آپ کو میں صرف سمپل بات بتاؤں, اس کو ہوسٹیج بنایا گیا, یرغمال بنایا گیا. اور اس سارے خطرناک جرم کے اندر آپ یقین کریں, ایک نہیں, یہ میری نظر میں تو 12 کے 12 ہیں, لیکن جو CCTV کی آج بات کریں تو یہ 3 کے 3 کم از کم ایک جیسے سزا کے مستحق ہیں, ایک جیسی سزا کے. کیونکہ اس کو چھری پھیرنے والا صرف ایک تھا, لیکن وہ اس نوبت تک لے کے جانے والے مالی اور چوکیدار بھی تھے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں غریب ہوں, میں چپیڑے بندہ مارے اس طرح کے غریب کے منہ پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یقین کریں ہمیں عوام, ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی بھاڑ میں گئی نوکری. ٹھیک ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دروازے بند کیے, بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ اس بات پہ غصہ آتا ہے, میں غریب ہوں. غریب از واٹ از غریب؟ غریب از اے کوالیفیکیشن فار کہ بھائی آپ انوسینٹ ہیں. مطلب غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس کہ آپ انوسینٹ ہیں. یہ نان سینس نہیں ہونی چاہیے. میں غریب, وہ ایک ہے عصمت آدم خور, وہ کہتی ہے میں عورت. نان سینس, واٹ از دس نان سینس؟ مطلب میں عورت, میں غریب. ٹھیک ہے, حد ہوتی ہے. مطلب میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میں خیر دل سے کرتا ہوں, تو مجھے غصہ آیا تھا. انسان ہے ہم, کہ یہ اس کی ویڈیوز آتی تھیں وہ عدالت سے آتے ہوئے کہ میں غریب ہاں, مینوں کی پتا. تو غریب ہو تو کنڈی لاندے, تینوں پتا سی تو کڑی نسری سی, وہ تو تینوں نہیں سمجھ آئی. خیر یہ 19 تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے جب چوکیدار اس کو نہیں نکلنے دیتا, چوکیداری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے شرم آدمی. اور یہ ان کو سزا اس لیے بھی ملنی چاہیے تاکہ باقی چوکیدار اور مالی یہ جتنے بھی سارے کوٹھیوں میں پھرتے رہتے ہیں, تو آئندہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کا جرم ہو رہا ہو تو وہ وہاں سے کم از کم اور کچھ نہ کریں, تو وہاں سے دفاع ہی ہو جائے. کم از کم سہولت کار اعانت معاونت نہ کریں اس کے اندر. اینی ویز وہ اس کو لے جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, CCTV فوٹیج کے مطابق ہوتا تو بڑا کچھ ہے, لیکن جو ویڈیو کے مطابق 20 تاریخ کو 7:12 پہ میرا خیال ہے یہ جو CCTV کا ٹائم ہے, لیکن وہ اس کو اگر آپ پھر پیچھے کر لیں تو وہ تقریباً 6:35-40 بنتے ہیں. اس ٹائم پہ نور مقدم یہی ٹائم بتایا گیا تھا 6:35. خیر وہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے, میٹر یہ کرتا ہے, یہ وکیلوں کے لیے میٹر کرتا ہے. جو وکیل ہے نا جنہوں نے جا کے عدالت میں کیس لڑنا, وہ کہیں گے 6:35:40 تھا, ابھی آپ نے 6:35:42 کہا. 3rd کلاس فضول B گریڈ انڈین مووی والے سوال کر رہے ہیں وہ اکرم قریشی جیسے وکیل. ٹھیک ہے, تو مطلب کہنا کہ یہ کہ کس دور میں آ گئے ہو اور کس طریقے سے کیس کو الجھا کے کدھر لے کے جانا چاہتے ہو. ابھی CCTV فوٹیج چلنی چاہیے اگلی پیشی پہ, میرے حساب سے اگلی پیشی 3 نومبر کو ہے, اس پہ تو نہیں چلنی خیر, لیکن جب بھی چلے. اور اس کے بعد ان 3 کو تو ترے نا, عدالت کو چاہیے کہ ٹھیک ہے 6 ہفتے کا 8 ہفتے کا ٹائم ہے, تو ایٹ لیسٹ ان 3 کو تو کہنا کہ چلو یہ تم لوگ تو سائڈ پہ لگو نا, کیونکہ تم لوگوں کی تو پیچھے کچھ چیز نہیں رہ گئی. سمپل, مطلب ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو ہوتا کیا کہ وہ خیر 20 تاریخ کو جو ہے وہ جب نور مقدم چھلانگ لگاتی ہے 1st فلور سے, میں وہ خود دیکھ کے آیا ہوں گھر, اور میں نے آپ کو بتایا پہلے, جن کو نہیں پتا بتا دوں کہ وہ وہاں سے نیچے AC کا وینٹ ہے, جنگلہ سا لگا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر گرتی ہے. اور وہ بڑی خوفناک سی جگہ ہے, مطلب سٹیل کی اور یہ سارا. اور پھر وہاں سے نیچے فرش ہے, اور وہ بھی بڑی عجیب سی تنگ سی جگہ ہے جہاں پہ وہ گرتی ہے. اور میں اس جگہ پہ دیکھ کے آیا ہوں کہ بندہ امیجن کرے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہاں سے اوپر سے چھلانگ لگانا اور گرنے سے ہی اتنی چوٹیں لگ جاتی ہیں کہ حد ہے, مطلب حد ہے. خیر اتنی تکلیف میں جب وہ وہاں سے رینگتی ہوئی, یہ ویڈیو کے اندر ہے, ویڈیو میں اپنے سے نہیں بتا رہا, اور تیری بات اس کو چوٹیں لگیں, اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی خود سے, اور تکلیف کے عالم میں جب گیٹ تک پہنچتی ہے تو وہاں پہ 2 بے شرم درندے جانور غریب جسے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ گیٹ کو بند کرتے ہیں. ایک کنڈی لگاتا ہے اور ایک نور مقدم کو پکڑتا ہے, نہیں جانے دیتا جب تک اندر سے تیسرا ان کا پیو درندہ نہیں آ جاتا ان دونوں کا. ٹھیک ہے, وہ آتا ہے اور وہ پکڑ کے اس کو, اب یہاں پہ کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ پہلے یہ تھا کہ وہ سیکورٹی گارڈ کیبن میں خود بند ہو گئی, اس کو نور مقدم کے موبائل میں, ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, موبائل کھینچتا ہے درندہ اور اس کو سیکورٹی گارڈ کے کیبن میں بند کر دیتا ہے, اور تھوڑی دیر بعد اس کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جاتا ہے. وہ پھر معافیا مانگتی ہے, اسے لے جاتا ہے,
اور یہ جب لے کے جاتا ہے اسی دوران آپ کو پتا ہے ٹرانسکرپٹ ہے کہ کال ہوتی ہے چوکیدار کی، عصمت سے بات ہوتی ہے اور ذاکر سے، سب یہ آپ کو پتا ہے. پھر تھیریپی اور 20 سے 25 منٹ کے بعد، کیونکہ ٹائم جو سی سی ٹی وی کا اس کو چھوڑیں، 20 سے 25 منٹ کے بعد وہاں پہ 7:12 ٹائم میرا خیال آ رہا ہے اس کا، جو کہ 8:12 سوری 8:12 آ رہا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں. اور یہ جو بات ہے تقریباً 6:35 میں اسلام آتی ہے، تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہے جب وہ اسے لے جاتا واپس. اور اس کے تھوڑی دیر بعد یعنی کہ وہ وہاں سے تھیراپی ورکس چل جاتے ہیں، تو گھنٹے کے اندر وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تھیراپی ورکس والے. تو وہ جو گھنٹے کے اندر پہنچتے ہیں اس دوران یا تو مرڈر ہو رہا ہوتا ہے یا ان کے آنے کے بعد ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بھی پاسبلٹی وہ ابھی فائنل ہوگا، کیونکہ ابھی یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں وکیل کے ان کے پہنچنے کے بعد ہوگا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں. اور مرڈر چونکہ جو کہ تفتیش کے مطابق ہو چکا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہو چکا ہوا ہے تو تھیراپی ورکس والے وہاں پہ کلین کرنے آئے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ بچاتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ ظاہر کے جو بیان ہے نا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرڈر ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ جب وہ جیسے اسے اس اوپر لے گیا، وہ جو آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم تھا اس دوران اس نے اس کا مرڈر کیا. اس کے بعد تھیراپی ورکس آئے ہیں کیونکہ وہ چوکیدار نے فون کیا، اور وہ ظاہر نے بتایا کہ میرے والد نے کہا گیٹ ریڈ آف ہر، میں ٹیم بھیجتا ہوں، وہ ٹیم بچائے گی. تو خیر وہ اس طریقے سے ملوث ہوں گے، ان پہ بعد میں بات کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ملوث ہے. اور بہرحال وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ امجد جاتا ہے، پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں امجد زخمی وہاں سے نظر آتا جاتا ہوا، ٹھیک ہے. 10-15 منٹ بعد جب وہ پہلے تو 30-40 منٹ نیچے کھڑے رہتے ہیں، کوئی اوپر نہیں جاتے، جب اوپر جاتے ہیں 10-15 منٹ بعد امجد آتا ہے. خیر یہ بھی اس ویڈیو کا میٹر نہیں کرتا، اس جو میں بات کر رہا ہوں اس ٹائم. میں نے وہی بات بتایا کہ دو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مرڈر اس کا تھیراپی ورک سے پہلے ہوا یا بعد میں. اصولی طور پہ پہلے ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس ذات درندے کے بیووں نے وہاں سے بھیجا. لیکن جو یہ ڈیفینس کے وکیل ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعد میں ہوا، کہ مطلب یہ بچانے گئے تھے، حالانکہ یہ مطلب مرڈر نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، حالانکہ یہ صفایا کرنے گئے تھے. اس چیز کو نیکسٹ ویڈیو پہ رکھیں گے. صرف میں آج یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے ذرا کمنٹس میں بتائیے، میں عوام کی بھی، کیونکہ مجھے پتا ڈفرینٹ عوام ہے، لیکن پھر بھی میں ایک ذاتی رائے دیکھنا چاہتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی کنفرمیشن کے بعد جج صاحب کو چاہیے کہ اس کیس کو کم از کم ان 3 کو سزا دے دیں جلد سے جلد، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کا تو ثبوت ویڈیو کہیں گے لگاؤ دیکھیں اور بات ختم. اور دوسرا، مالی اور چوکیدار کو کیا کرنا چاہیے. کک کی تو اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے نا، وہ جو روٹی پکانے گیا عصمت کی، ان دونوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. میری نظر میں ان دونوں کو بھی سیم ٹو سیم سزا ہونی چاہیے، کوئی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو امیجن کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بڑا ضروری ہے. اور ڈراما___ کی یہ انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے جہاں پہ سب مجھ سے بات کر سکتے ہیں سوائے عصمت آدم خور کے، کیونکہ وہ باہر آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے، آمین. تھینک یو سو مچ.